بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ٹیچر اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہر کسی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ اپنے لیے دعا میں اٹھتے ہاتھوں میں جہاں ہم اپنے پیاروں کی خیریت کی دعائیں مانگتے ہیں، وہاں پر اپنے دشمنوں کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیا کریں، کیونکہ بے شک ہدایت اللہ کی پاک ساتھ ہی دے سکتی ہے۔ ایک انسان کو ہدایت ملنے کا مطلب ایک خاندان کو ہدایت مل گئی۔ کرۂ ارض کے ہر خطے میں ہر انسان اپنے بال دھوتا ہے۔ زمانہ قدیم سے لے کر ہر دور میں بال دھونے اور ان کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے مختلف طریقوں کو بروئے کار لایا جاتا رہا ہے۔ ویڈیو کا باقی حصہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے بہت چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرے اس چینل نالج ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا یا ابھی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ساتھ ہی ساتھ شیئر اور لائک بھی کیجیے گا۔ گزشتہ ادوار میں اپنے بالوں کو صابن سے دھوتے رہے ہیں یا بیری اور نیم کے پتوں والے پانی سے، کوئی چاٹی کی لسی سے، کوئی آملہ ریٹھا سیکاکائی سے اور کوئی مختلف قسم کے برانڈڈ شیمپوز کے ساتھ۔ بہرحال نیم اور بیری کے پتے، چاٹی کی لسی، آملہ سیکاکائی ریٹھا کا استعمال تو اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کے فوائد بھی الگ ہیں، وہ میں آپ سے کبھی کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ آج میں آپ سے بات کروں گی شیمپو واش کی۔ کسی سے بھی پوچھا جائے کہ بال کیسے دھوئے جاتے ہیں تو یقیناً ہر کسی کا ایک جیسا ہی جواب ہوگا کہ بالوں کو گیلا کر کے شیمپو بالوں پر لگا کر واش کیا جاتا ہے۔ بالوں کو واش کرتے ہوئے اکثر سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ شیمپو لگانے کے بعد بالوں کو خوب مسل کر صاف کیا جاتا ہے تاکہ بال اچھی طرح کلین ہو جائیں، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ ایسا کرنے سے ہمارے بال بہت کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ بال گیلے ہونے کے بعد بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں۔ ان کو رب کرنے سے بالوں کے اوپر کی حفاظتی لیئر جو کہ کیوٹیکل پر مشتمل ہوتی ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بال فریزی اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے چمک اور لچک بالکل ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بال خشک ہونے پر کنگھی یا برش کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دور قدیم میں بھی تو صابن وغیرہ سے بالوں کو رب کر کے دھویا جاتا تھا، تو یہاں آپ کا سوچنا بنتا ہے، مگر اس دور میں شیمپو نہیں تھا۔ یہ دور جدید کی ایجاد ہے اور اس میں صابن کی نسبت زیادہ ہارمفل کیمیکل ہوتے ہیں، جیسے کہ جھاگ یا فوم بنانے کے لیے زیادہ تر شیمپوز میں سلفیٹ استعمال ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جھاگ بنے اور ہمیں لگے کہ بال زیادہ اچھے سے صاف ہوئے ہیں، کیونکہ ہم زیادہ جھاگ کو شیمپو کی کوالٹی کا اچھا ہونے اور بالوں کی بہترین صفائی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے وہ سلیکون ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے بال بہت ہی سافٹ، سلکی اور خوبصورت لگتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ کیمیکل ہمارے بالوں کو تیزی سے باریک کرتا ہے اور بال باریک ہونے کی وجہ سے کمزور ہو کر ٹوٹتا ہے۔ اس کا ایکسپیریمنٹ آپ 1 ماہ تک خود ہی کر سکتے ہیں۔ ہر 4-5 دن کے بعد آپ اپنے بالوں کو مٹھی میں لے کر یا پونی کر کے اس کا والیوم چیک کریں، بغیر کسی شک کے 2 ماہ کے بعد آپ کے بالوں کا والیوم آدھا رہ جائے گا۔ بالوں کو جو شیمپو جتنا زیادہ سلکی کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ بہترین شمار کیا جاتا ہے۔ در حقیقت وہ اتنی ہی تیزی سے آپ کے بالوں کی عمر کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے اہم اور سب سے بڑی غلطی، شیمپو کو بالوں کی لینتھ پر کبھی اپلائی مت کریں، صرف اسکیلپ یعنی روٹس پر لگا کر ہلکا مساج کریں 2 سے 3 منٹ کے لیے، پھر اسی جھاگ کو ہلکے ہاتھ سے پھیلا کر 30 سیکنڈ کے لیے بالوں کی لینتھ پر لگائیں اور فنگر کام کرتے ہوئے واش کر دیں، کیونکہ ہمارے بالوں کے صحت مند ہونے کے لیے ہماری اسکیلپ کو صاف اور صحت مند ہونا ضروری ہے۔ شیمپو امپورٹڈ ہو یا لوکل، اس کو بالوں پر بوتل سے نکال کر ڈائریکٹ نہ لگائیں، بلکہ پہلے اس میں تھوڑا پانی مکس کریں پھر بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ اس طرح ایک تو وہ مائلڈ لک میں آ جائے گا، دوسرا آسانی کے ساتھ بالوں کی جڑوں میں اور اسکیلپ پر اپلائی ہو جائے گا۔ نیکسٹ واش آپ اس طرح کر کے دیکھیے گا، خود آپ کو واشنگ ریزلٹ میں نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ اب اس نیک دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ اس دنیا میں ہر کسی کو مضر وبا سے جلد چھٹکارا دے۔ آپ سب زیادہ سے زیادہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔